میں فزیکلی ڈسیبل ہوں، میں اب چل بھی نہیں سکتی، میرے ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں طاقت نہیں ہے۔ ان شارٹ میرے سب کام میری فیملی کرتی ہے۔ میں چائلڈہڈ سے ہی ڈسیبل تھی، لیکن میں نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور اس میں میری فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ اور ایفرٹ شامل ہے۔ 3, 2, 1. السلام علیکم، ویلکم ٹو فرقان کی دنیا، اور میں ہوں فرقان کی پیاری سی مما۔ ویلکم ٹو اے نیو مارننگ، ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ولاگ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہٹے کٹے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور کامیابی کی منزلیں تیزی سے طے کر رہے ہوں گے، اور فری ٹائم میں بیٹھ کے ہمارے ولاگ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ مصیبت میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز اور دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ فرقان کی مما فرقان کے بغیر کیمرے کے سامنے آ کے آج کیا کرنے والی ہے۔ تو مائی یوٹیوب فیملی، میری پیاری فیملی، میں چاہتی ہوں کہ آج میں ان لوگوں کو موٹیویٹ کروں جو لوگ اپنی چھوٹی موٹی کمی یا پریشانی یا کسی بھی ٹائپ کی چھوٹی موٹی ڈسیبلٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو لوزر سمجھتے ہیں، اور گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پوری لائف روتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ پہ ظلم مت کرے، اپنی جانوں پہ ظلم مت کرے، اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرے۔ یہ لوگوں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایسا کون سا ٹیلنٹ ہے، ایسا کون سا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں، جو باقی سب سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کسی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو ہم اپنے آپ کو لوزر کیوں سمجھتے ہیں؟ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں کوئی بھی بندہ بیکار نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فرق نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے میں فرق کرنے والے؟ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تم ایک باپ کی اولاد ہو، لہٰذا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، اسی طرح کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ پر ہے۔ آپ لوگ بھی کسی کو اپنے آپ سے کم نہ سمجھا کریں، اور جو لوگ تھوڑی بہت کمی، پریشانی یا چھوٹی موٹی ڈسیبلٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو باقی سب سے کم سمجھتے ہیں، ان سب کے سامنے آج میں ایک زندہ مثال بن کے بیٹھی ہوں۔ میں فزیکلی ڈسیبل ہوں، میں اب چل بھی نہیں سکتی، میرے ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں طاقت نہیں ہے۔ ان شارٹ میرے سب کام میری فیملی کرتی ہے، لیکن آج میں اس کیمرے کے سامنے آپ سب کے سامنے بیٹھی ہوں تو صرف دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک، میرا دماغ جو بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، اور ایک میری فیملی کی سپورٹ۔ میں چائلڈہڈ سے ہی ڈسیبل تھی، لیکن میں نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور اس میں میری فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ اور ایفرٹ شامل ہے۔ مجھے یہاں تک پہنچانے میں میری فیملی کا بہت بڑا کردار ہے۔ سٹارٹ میں چل پھر سکتی تھی، تھوڑا بہت سہارا لے کے خود سے چل لیتی تھی، تب میری آنٹی میری ٹیک کیئر کرتی تھیں، میرا کھانا پینا، میرا اسکول آنا جانا، میری اسٹڈی، سب کچھ، اور ان کی بدولت میں وہاں پہ پوزیشن ہولڈر تھی۔ اس کے بعد میں سپورٹ سے چل سکتی تھی، تب میری چھوٹی سسٹر اپنے کندھے پہ میرا اور اپنا دونوں بیگ ایک کندھے پہ رکھ کے اور دوسری سائڈ کے بازو سے مجھے سپورٹ دے کے مجھے کلاس تک لے کے جاتی تھی، اور وہاں پہ میرے ٹیچرز، میری فیلوز، میرے پرنسپل میری بہت کیئر کرتے تھے الحمدللہ، بہت زیادہ سپورٹیو مجھے ٹیچرز بھی ملے اور فیملی بھی ملی، تو وہ لوگ بہت زیادہ ٹیک کیئر کرتے تھے۔ ایسے میں نے میٹرک کی
اور الحمدللہ اچھے نمبروں سے. اس کے بعد میں کالج گئی. کالج میں وہاں پہ بھی میرا سب نے بہت ساتھ دیا. میں اپنے کزن بردر اور کزن سسٹر کے ساتھ بائک پہ کالج جاتی تھی. وہ مجھے کالج کے ہال تک چھوڑ کے آتے تھے. وہاں سے میری فیلوز مجھے پکڑ کے لے کے جاتی تھیں اور میری سارا دن ٹیک کیئر کرتی تھیں. ماشاء اللہ سے سب بہت زیادہ سپورٹیو تھے. اور الحمدللہ میں نے اپنی ویل پاور کی وجہ سے اور اب ان سب کی سپورٹ کی وجہ سے ICS کر لیا. اس کے بعد میرا بزنس کی طرف مائنڈ سیٹ اپ بہت اچھا تھا اور مجھے ڈریس ڈیزائننگ اور آرٹ ورک کا بہت زیادہ شوق تھا. تو میرے بابا نے مجھے ایک بوتیک سیٹ اپ بنا دیا اور الحمدللہ آج میں ایک بوتیک آنر ہوں اور اس کا سارا سیٹ اپ خود ہی سنبھال رہی ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آرٹ ورک بھی کر رہی ہوں. آن لائن آرڈر لے کے میں ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق انہیں چیزیں بنا کے پرووائڈ کرتی ہوں. میں یہاں پہ ساتھ میں ہی اپنی بوتیک کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گی جو میں نے اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اور میں اپنا آرٹ ورک بھی آپ لوگوں کو ضرور دکھانا چاہوں گی تاکہ آپ سب کے لیے موٹیویشن ہو کہ آپ سب بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہوتا. اپنے آپ کو کسی سے کم نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, اور میں نے اپنی کمی کو اپنی طاقت بنایا, اپنی ویل پاور کو زندہ رکھا اور آج الحمدللہ میں ایک بہت اچھے مقام پہ کھڑی ہوں. اور جی اللہ جی نے مجھے اس پیاری سی نعمت سے نوازا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کروں, جتنا تھینک یو کروں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بہت اچھا گفٹ دیا ہے, بہت اچھا انعام دیا ہے. میرا پیارا سا بیٹا محمد فرقان, اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں ہر موڑ پہ کامیابیاں عطا کرے. اللہ تعالیٰ اسے لائف کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے, اسے ہمیشہ خوش رکھے اور قرآن پاک کا حافظ بنائے, اسے صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے. اور اس سب سے بڑی بات, اسے اللہ تعالیٰ میرا اور امی جی ابو جی کا فرما بردار بنائے. ہماری کیئر کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ ایک تو یہ قرآن پاک کا حافظ بنے اور دوسرا یہ سب سے بڑا ڈاکٹر بنے. اسے میں ایک بڑا ڈاکٹر بنتا ہوا دیکھوں. تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بھی میری لائف سے کچھ سبق لیا ہوگا اور آپ لوگ بھی آگے محنت کریں گے, ہمت کریں گے اور اپنے آپ کو لوگوں کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں. اگر میں چل بھی نہیں سکتی, کوئی کام نہیں کر سکتی, کھانا تک میرے ماں باپ کھلاتے ہیں, تو اگر میں ایک بوتیک آنر ہو سکتی ہوں, ایک آرٹسٹ ہو سکتی ہوں, ایک پیارے سے بیٹے کی مما ہو سکتی ہوں, تو آپ سب کیوں نہیں؟ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے. اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں اور خدا را اپنی ویل پاور کو زندہ رکھیں اور اپنی کمی کو لوگوں پہ ظاہر نہ ہونے دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. اگر آپ سب کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو کائنڈلی لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.